لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أقوال صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، خیر اور شر کا دینے لینے والا، سارے امور کا سارے معاملات کا نگہبان ہے، اور ساری قدرت اسی کے زیر سایہ ہے، ہر چیز اسی کے منشے مطابق چلتی ہے۔ آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لا مکان راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے بالخصوص ان بندوں سے فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ قول اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ یہ وہ برگزیدہ بندوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند آیا کہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے قول پر ثابت قدم رہا۔ صرف کہنے کی ادا اللہ کو پسند نہیں آئی، بلکہ کہنے کے بعد اللہ کے برگزیدہ بندے ثابت قدم بھی رہے اس قول پر۔ ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کا قول پسند آیا۔ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے بعد فرمایا ثم استقاموا، اللہ فرمایا کہ میرے بندوں نے صرف میرے وحدانیت کی، میرے ربوبیت کی جو ہے گواہی نہیں دی زبان سے، بلکہ انہوں نے اس کہی ہوئی الفاظ پر ثابت قدم رہ کر انہوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا، بڑی بڑی مصیبتوں کو میرے اور میرے حبیب کے خاطر برداشت کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کریم کا نزول فرما دیا۔ تو فرمایا کہ ثم استقاموا، پہلے اللہ نے کہا کہ میرے رب، میری ربوبیت کا اس نے اقرار کیا۔ اللہ کے بندوں نے پہلے کیا کہا؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ جب کہا تو دل و جان سے اللہ اس کے رسول کے مکمل فرما بردار بن گئے۔ لاکھ مصیبتیں، طوفان آزمائش آتی چلے گئی، تنگ دستی آتی چلے گئی، فقر و فاقے آ گئے، چاہنے والے دشمنی میں بدل گئے، لیکن انہوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا، حق کے معاملے کو، حق کے دین کو نہیں چھوڑا، کمزور نہیں ہوئے۔ مصیبتیں آ جائے، انسان کی فطرت ہے جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ذرا آزمائش آ جائے تو اللہ پہ سے بھروسہ اڑ جاتا ہے، ذرا کچھ تکلیف آ جائے توقع اللہ کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، ذرا کوئی فقر و فاقے آ جائے، تنگ دستی آ جائے تو پھر اللہ پہ سے بھروسہ اڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان اتنا ہمارا کمزور ہو چکا ہے کہ مصیبت آنے کے بعد فوراً ہم جو ہے اللہ پہ سے توکل کا بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اتنا ہماری کمزوری ہے، اور قربان ہو جائیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا جان مال عزت آبرو سے زیادہ آقا سے محبت کی، اور بڑی سے بڑی آزمائشوں میں بھوکے رہ کر بھی ثابت قدم رہے، اور اللہ کو کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اللہ فرمایا کہ میرے برگزیدہ میرے محبوب بندے، میرے حبیب کے امتی جنہوں نے بڑی سے بڑی آزمائش آنے کے بعد بھی مجھے اپنا رب کہا، میرے محبوب کو انہوں نے اپنا موتی فرمانبردار بن گئے، اس کے بعد انہوں نے ثابت قدم رہ کر دنیا کو بتا دیا کہ زبان اور دل سے جو اقرار ہوتا ہے پھر عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ رنجیدہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، رب ماننے کے بعد اپنے زبان پر عملی طور پر قائم رہے، اور جب اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہنا اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جس کے اندر ساری آزمائشیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، اور اس میں سے جو آج ہم مسلمان جو آج آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، یہ ہماری آزمائشیں جو صحابہ کرام تابعی طب تابعی ہمارے اسلاف نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، اس کی جو ہے 1% جو آج ہماری تکلیف ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی ہم حق کے معاملے میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جد و جہد میں، اپنے ذریعہ معاش میں، اپنے زندگی میں برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ ہمارا برداشت کرنا نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے نہیں ہے، سرور انبیاء کی اطاعت کے لیے کوئی برداشت کرنا جو ہماری امت کا نہیں ہے، بلکہ اپنے خود کے مفاد کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے ہم کچھ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی میرا توکل ہے، نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کا زمانہ اگر ہم دیکھیں گے، جب کہ کم و بیش 38 صحابہ کرام جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مکہ میں جو کفار و مشرکین کا بے انتہا ظلم و ستم ہے، جس کی وجہ سے آقا و مولا سارے صحابہ کرام کو کم و بیش 38 کو لے کر آپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کفار و مشرکین کا ظلم اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہیں اگر صحابہ نظر آ جاتے تو ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے، دل آزاری والے جملے کہے جاتے، راستے پر چلنا مسلمان کا دشوار تھا۔ وہ عالم کفار و مشرکین کا بیان کر رہا ہوں میں جو ابتدائی دور اسلام، ویسے وقت میں جہاں پر باہر نکلنا مشکل تھا، چلنا مشکل تھا، ویسے وقت میں صحابہ کرام نے سرور انبیاء کی محبت میں اپنی جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا، اور آقا کا دامن ایسا مضبوطی سے تھاما کہ دنیا کی زندگی کی جو آس ہے ختم ہو گئی، اور موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ایسی محبت آقا کے دل میں پیدا ہو گئی، نہ ان کو دنیا کی رغبت کمزور کر سکی، اور نہ دشمن کا خوف اور موت کا ڈر ان کو نہیں ڈرا سکا۔ یہ دو چیزیں دل سے ختم ہو گئی، ایسی آقا کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آقا کے متفرمردار ہو گئے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرنا، میری اطاعت کرنا، میرے محبوب سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، تو انہوں نے اللہ کو جب اپنا رب مانا تو قائم رہے، رب کہہ کر جو ہے، جیسا کہ ہمارا قول الگ ہے، فعل الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ محبوب کے غلاموں نے اللہ کو کہا کہ مولا تو میرا رب ہے، آقا ہمارے جو ہے سرور انبیاء محبوب ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، آخری رسول ہیں، ہاں یہ کہا، تو اس کے بعد قائم رہ کر آخری سانس تک انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ جو انہوں نے کہا اس کا آخری سانس تک ثبوت دیا۔ بڑی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، تنگدستی، قتل و غارت گیری، ہر طریقے سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنے تکلیفیں صحابہ کرام کو دین کے معاملے میں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ اس کا فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرشتے کہنے لگے تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ آخر میں خوشخبری دی گئی کہ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ وعدے کی خوشخبری ہے۔ تو یہ اگر ہم غور کریں گے،
ایک لفظ کو لے کر کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو ایسے کئی الفاظ ہیں جو آج ہم مسلمان کروڑوں ہیں لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، توکل اللہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی بات کرنا ہے، مصیبت میں صبر کرنا ہے، آزمائش کرنا ہے، آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، لیکن ہمارا عمل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے۔ بڑی تکلیف والی بات ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے اگر بندہ زبان سے کہتا ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، ہاں خالق کائنات ہے، خیر اور شر تیرے ہاتھ میں ہے، بیماری مصیبت آزمائش ہر وہ چیز تیرے ہاتھ میں ہے، ہاں غنی بے نیاز کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، غربت فاقہ کشی تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے تو اب ہماری کوشش کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، ان کے فرمان کے مطابق غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور زندگی کی جو انسان کو زندہ رہنے کی اور یہاں پر آرائش و زیبائش کو حاصل کرنے کے جو جستجو ہے، یہ جستجو ختم ہو جائے۔ ہم زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہوا آج اگر وہ کریں گے ہم تو ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے ہم خود دیکھیں گے۔ جب بندہ صبح نیند میں سے اٹھتا ہے تو شام میں سونے تک صرف اور صرف ذریعہ معاش، صرف اور صرف ذریعہ معاش، یہ نہیں سوچتے کہ بھائی میرے مولا تو کتنے بار ہمیں عبادت کے لیے بلا رہا ہے، ہاں کتنے بار عبادت کے لیے بلا رہا ہے، ہاں اور ہم کتنے بار تیرے بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جا رہے ہیں، کتنے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین حنیف جو ہمارے لیے ہے، آقا و مولا تکلیفیں اٹھائے ہیں، مصیبتیں اٹھائے ہیں گنہگار امت کے لیے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ہمارا سوچنا ہے نہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں، اپنے افات کے بارے میں، اور نہ ہمارا عمل ہے نہ ہماری اولاد کی طرف کوئی رغبت ہے ہماری کہ ذہن کیا دینا ہے، اپنی اولاد کو ذہن کیا دینا ہے کہ میرے بندے اللہ ہم پیدا ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو ذہن سے نہ عبادت کا دور دور تک خیال آتا ہے نہ فکر ہوتی ہے، 5 سے 6 منٹ کی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی آزمائش دکھتی ہے، وہ اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ دکھتا ہے کہ وہ 5-6 منٹ کی نماز بھی ہمیں 2 گھنٹوں کے برابر نظر آتی ہے۔ یہ آج امت کا حال بتا رہا ہوں، آج ہمارا ساری امت کا حال بتا، کم و بیش اللہ والوں کو چھوڑ کے 5 سے 6 منٹ کی نماز بھی ہمیں کتنی دکھتی ہے؟ 1 گھنٹے کے برابر دکھتی ہے۔ اگر بندہ باہر جا کر 1 گھنٹہ دن بھر پسینہ بہاتا ہے تو تکلیف نہیں ہو رہی اس کو، 6 منٹ کی عبادت کرے تو اتنی مصیبت ہو رہی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ دھوپ میں پسینہ بہا کے تکلیف نہیں ہوتی، 6 منٹ کی عبادت کرے تو وہ تکلیف ہو رہی۔ ایسی سوچ ہماری کیوں ہو چکی ہے؟ جبکہ عبادت اتنی آسان ہے، بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کا دل اور دل و دماغ، روحانی جسمانی سکون اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ سکون حاصل کرتا ہے اللہ کی عبادت کے بعد، لیکن وہ بے چینی ہمارے اندر کیوں ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ بڑے تو کابر ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان نسلوں میں یہ چیز کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو یہ چیز بتائیں، اہمیت دیں کہ آج ہم باہر جا کر پسینہ بہاتے ہیں، بے حساب محنت کرتے ہیں، لیکن سکون سے ٹھنڈی ہوا میں 7 سے 8 منٹ کی عبادت ہمیں جب اس سے بھی زیادہ مصیبت زیادہ دکھتی ہے تو پھر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ اس کے رسول کو، اللہ کو ہم اللہ کا ہمارا رب مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ قول میں ہم عملی طور پہ جھوٹے ہو گئے، ہم اپنے قول میں عملی طور پہ جھوٹے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہمارے سے۔ اور قربان ہو جائے صحابہ کی زندگی پر، کم و بیش 38 جو ایمان والے ایمان کا چراغ دل میں جلائے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق جب کھل کر جو ہے جا کر خطبہ دیتے ہیں تو کفار و مشرکین بے انتہا حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیفیں دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، ہر طریقے سے لہو لہان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں کہا ارے اتنی تکلیفیں ہو رہی ہے اسلام میں آ کے، ہاں ارے اپن بھلا، میں بھلا، میرے بچے بھلا، میرے بیوی بھلا، ہاں تو کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور اتنا ہو گیا کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے نئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، یعنی ایمان اللہ اس رسول پہ سے توکل ختم ہو گیا ہمارا، تو پھر ایمان مومن کسے کہا جائے گا؟
صحابہ مصیبتیں تکلیفیں اٹھا کر ذلیل و خوار کر دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھے کہ آپ ذلیل ہو گئے، شرمندہ نہیں۔ اللہ کے بارگاہ ہمیں کوئی ذلیل، اللہ اس کے رسول کے خاطر اگر وہ ذلیل ہوتے ہیں تو وہ ذلت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیے شرمندگی نہیں ہے وہ۔ تو صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ بڑے پتھرے کھانے کے بعد، ظلم و ستم اٹھانے کے بعد بھی آپ نے سرور انبیاء کی محبت، عشق و محبت کا، اطاعت کا دامن نہیں چھوڑا، آقا کا محبت کا دامن تھامے رہے۔ اور وہ امید، جو عزت اور ذلت کی جو امید ہمیں کرنا ہے وہ انسان سے نہیں، اللہ اس کے رسول سے کرنا ہے۔ صحابہ نے یہ عمل کر کے بتایا، قربا عاشقان مصطفیٰ نے عمل کر کے بتایا کہ ہمیں عزت اور ذلت کی جو بھی معاملہ ہے اللہ اس کے رسول سے وابستہ رکھنا ہے۔ دنیا والے ہمیں عزت بھی نہیں دے سکتے، ذلت بھی نہیں دے سکتے، صرف عزت ذلت دینا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ چیز صحابہ نے ہمیں بتائی، آقا کے غلاموں نے ہمیں بتائی کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم فوراً جو ہے عزت اور ذلت کا خوف محسوس کر کے ہم جو ہے عبادت کے معاملے میں پیچھے ہو گئے، اطاعت کے معاملے میں پیچھے ہو گئے، فرمان الہی کے پیچھے ہو گئے۔ سارے جتنا بھی آج ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریوں کے ہم خود قصوروار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ہے۔ ہاں، اور آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارگاہ میں جو ہے صاحب رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں اور جو ہے پوچھتے ہیں رسول اللہ جو ہے مجھے آپ ایسی بات بتائیے، ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ آخری بات رہے مذہب اسلام میں۔ تو آپ فرمائیں قل لی فی الاسلام قول یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فداک قل اسلام قولا، فرمائیں کہ لا اسأل احدا بعدک، آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، مذہب اسلام میں ایک بات ایسی بات بتا دیجیے۔ بس تو آقا فرمانے لگے کہ تم جب کہو کہ ربنا اللہ تو پھر اس کا ثم استقیم، اگر تم کہو کہ اللہ میرا رب ہے، اگر کہہ دیے تو اب آخری سانس تک یہ قول پہ قائم رہ کے بتانا، یہی مذہب اسلام پہ سب سے بہترین تمہارے لیے نصیحت ہے۔ زبان سے کہہ دیے تو اب ثبوت ساری زندگی دینا ہے، آخری سانس تک جب ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے اس وقت تک جو ہے اس قول کا ثبوت دیتے رہنا ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، اور ہمیں زندہ رہ کر بڑی آزمائش مصیبت تکلیفیں اٹھا کر بھی ثبوت دینا ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، سرور انبیاء ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو یہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کہہ دیے اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے بعد تمہیں آخری سانس تک قائم رہنا ہے۔ تو یہ استقامت کا معنی ہے کہ آخری سانس تک عمل کرتے رہنا، آخری سانس تک۔ تو یہ معاملہ عبادت کا وہی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ اس کا معنی بھی کیا ہے؟ نماز قائم کرو مطلب صرف عبادت ایک بار پڑھ لیے پھر چھوڑ دیے، پھر اس کا جو ہے پھر جمعے کو جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے جماعت اگر چھوڑتی ہے تب بھی یہ بے چینی پیدا ہونا کہ آپ اللہ کی عبادت تنہائی میں ادا کریں۔ اگر آپ کو عادت ہو جائے 5 وقتہ نماز جو ہے اگر وہ چھوٹ بھی جائے، اگر آپ عادت بنا لے کہ مولا یہ چھوٹ گئی نماز میری، اب میں ادا کروں گا، تنہائی میں ادا کروں گا، گھر میں ادا کروں گا، کہیں بھی ادا کروں گا، رات کے اندھیرے میں ادا کروں گا، یہ حساب لگا بندہ اگر یہ عادت بنا لے تو پھر اس کے بعد جماعت سے پڑھنے کی جو اس کے اندر کیفیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ تنہا عبادت کرنے کی عادت ڈالے، تنہا عبادت کرنے کی عادت ڈالے۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو فوراً گھر میں جائیں اور مصلی بچھا کر جو ہے قضا نماز ادا کریں کہ آج کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں میری۔ لیکن آج ہماری افسوس کی بات ہے، آج ہمارے امت میں نوجوانوں میں یہ فکر نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز چھوٹ گئی آپ کی، لیکن آپ اکیلے میں تنہا پڑھنے کی فکر ہماری ختم ہو گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آخری سانس تک قائم کرو، 1 بار 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے اس وقت تک قائم کرنا ہے عبادت ہمارے لیے، معافی نہیں ہے۔ رمضان کے ادائی روزے ہیں، رمضان کے فرض روزے ہیں، کئی لوگوں کے روزے آج بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، حالت سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، محنت مزدوری کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ دیکھیے تو یہ تیاری پہلے کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ماہ رمضان میں جو ہے
میں بہت محنت کرتا ہوں، لہٰذا جو ہے روزہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر بندہ 2 مہینے پہلے تیاری کرے کہ مجھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، تو وہ جو ذریعہ معاش کا معاملہ ہے وہ جو 2 مہینے پہلے مکمل کرے، عبادت کا معاملہ 2 مہینے پہلے مکمل کرے، وہ 1 مہینہ عبادت کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے حالت روزے میں وہ کام کرے۔ تو فرض عبادت کی بات کر رہا ہوں، اقیم الصلاۃ اور فاستقیموا کی جو لفظ فاستقیموا اور اقیموا کے معنی سمجھا رہا ہوں میں کہ قائم رہنا، آخری سانس تک عبادت کرنا ہے، آخری سانس تک۔ اور اللہ جب ایک ہم کہتے ہیں، اللہ سے رسول کے بعد ایمان لاتے ہیں، تو اس پر قائم رہ کر بتانا، یہ سارے معاملات ہے، فرمان الہی ہے، تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ ہم تیاری تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم عذر بیان کر رہے ہیں، دنیا معاملے میں نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا ذریعہ معاش کا جہاں مال و دولت کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، ہم سو نہیں سکتے، وہ حاصل کرنا ہے، وقت پر نہیں پہنچے گے تو وہ چیز نہیں ملے گی ہمیں، کتنی فکر ہے۔ تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ساری دنیا کی مال و متاع سے بڑھ کے اللہ کو اس کے حکم ہونا چاہیے، سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ اس کے رسول کا حکم ہونا، مال و دولت آخر میں ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ جو غور و فکر کرے گا تو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اس کے بعد وہ عبادت بھی کرے گا، تنہائی میں کبھی وہ نماز ادا برابر کرے گا، لیکن چھوڑے گا چھوڑ جائے تو پھر ادا برابر کرے گا، بے چینی ادا کرے گا۔ یہ فکر ہونا 5 سے 6 منٹ کی بات کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو 4 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، تنہا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو 4 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو 6 سے 7 منٹ۔ وہی اگر ہم باہر پسینہ بہا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کہیں آسرا نہیں ہے، وہاں پر ہم جو ہے بے چین نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے 6 منٹ کے لیے بے چین ہو جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاں، پھر اللہ فرما رہا کہ اگر میرے بندے تو کہہ دیا ربنا اللہ پھر ثم استقم، اگر تو کہا رب ہے ہمارا تو پھر قائم رہنا ہے آخری سانس تک، اس کے بعد ہوگا فیصلہ، اس کے بعد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھ کر ہی تو اللہ نے فرمایا، بڑی مصیبتیں آزمائشیں صحابہ کرام اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، مصیبتیں، خون لہو لہان ہوا، تب بھی قائم رہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فوراً اللہ نے قرآن کا نزول فرما دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ فوراً اللہ نے خوشنودی سنا دی کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کہا میں رب ہوں، پھر قائم رہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیے، لیکن سمجھے نہیں کہ ہم ذلیل ہوئے، یہ نہیں سمجھے۔ یعنی بھری محفل میں صحابہ کرام کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، بازاروں میں رسوا کیا گیا، کعبۃ المکرمہ میں رسوا کیا گیا، مکہ کے گلی کوچوں میں رسوا کیا گیا، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے مجھے ذلیل کیا گیا، مجھے رسوا کیا گیا۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا، نہیں سوچ کے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہمارے لیے کوئی عزت ذلت نہیں ہے، قربان ہو جائیں۔ یہ آج ہمارے لیے اس کے اندر بہترین راہ ہدایت ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عزت کہاں ہے، ذلت کہاں ہے، ارے کیا ہو جا رہا، یہ نہیں ہے کچھ بھی، بلکہ ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا، جب پتھرے کھائے اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھا، رسوا نہیں سمجھا۔ ہاں، آج ہمارے اندر ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، صرف ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایک بھائی کی اصلاح کرنا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اور آقا کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو اپنانا ہے، اسلاف کی، صحابہ کی، بزرگان دین کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت اور بھائی کی اصلاح کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہے ذرا کچھ اگر تکلیف ہو جائے تو فوراً جو ہے اس دن کی عبادت ختم، یا پھر مسجدوں سے راستہ ختم، ہاں، علماء سے ملنا ختم، بڑوں کی تعظیم ختم، ذرا کچھ ہوتے ہی ختم، ایمان کمزور ہے۔ تو راہ حق میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ سوچ کے چلنا ہے۔ راہ راست میں آزمائش آتی ہے، سکون نہیں ہے۔ راہ حق میں مصیبت سب کو آتی ہے، اب مصیبت آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصیبت آتے جو ہے راہ حق چھوڑ دے کے آپ دوسری جگہ چلے آ رہے ہیں، پھر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کی زندگی اور فرمان الہی ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور بھائی کی اصلاح کرنا ہے۔ اور اگر ہماری عبادت اگر چھوٹ جاتی ہے، یا پھر جس کے روزے چھوٹ گئے ماہ رمضان کے، تو ان کو چاہیے کہ نفل روزے رہنے سے بہتر ہے
کہ وہ رمضان کے قضا روزوں کی ادائیگی کرے۔ رمضان کے قضا روزے رہنا ہے، آپ قضا روزے نہیں رہ کے جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نفل روزہ رہ رہتا ہوں وہ رہتا ہوں، تو دیکھیے اجر و ثواب مل رہا، لیکن ساری زندگی آپ نفل روزے رہیں گے تو ایک فرض روزے کی برابری کا ثواب نہیں ملتا۔ ماہ رمضان کے ایک فرض روزے کا ثواب نہیں پا سکتے آپ، ساری زندگی نفل روزے رہے تو بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے پاس۔ تو جو فرض روزے چھوٹے اس کی قضا کریں، اس کے بعد جو بیمار ہیں وہ نہیں رہ سکتے تو پھر جو ہے صدقہ فطر کے برابر جو ہے اس کا فطرہ نکالیں، یہ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا رہنے کوشش کریں، عبادت ہو، فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کو جو ہے اخلاص عمل کرنے والا بنا، ہمارے عبادت قبول فرما، ما لینا الا رسول اللہ۔